جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2 قسط نمبر 25۔ یہ شام کا وقت تھا اور وہ لوگوں کے ہجوم میں گم ساحل سمندر پر تھا۔ اسے اس وقت دنیا کے کسی بھی فرد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے انتظار تھا تو لزا کا، اسے انتظار تھا تو لزا کی فون کال کا۔ سکندر، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے ہوٹل پہنچی ہوئی ہوں، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ اس کے موبائل پر کال ضرور آ رہی تھی مگر وہ کالز لزا کی نہیں تھیں۔ ایک ضد تھی اس کے اندر، اسے لزا سے بات کرنی تھی، صرف لزا سے۔ اسے لزا کی کال ریسیو کرنی تھی، اسے باقی کسی سے بات نہیں کرنی۔ لزا تو سب لوگوں جیسی نہیں ہے نا، وہ تو اسے بہت چاہتی ہے۔ وہ اس کے لیے پینٹنگ، روما سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے کہا تھا وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ چاہے وہ اسے دکھ دے گا، مایوس کرے گا، وہ تب بھی اس کا ساتھ نبھائے گی۔ پھر آج وہ اپنے کہے لفظوں کو کیوں نبھا نہیں رہی تھی؟ اس کا دل شدت سے لزا کی فون کال کا منتظر تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے اندر مایوسیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس کے دل اور دماغ میں جنگ سی چھڑی ہوئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وہ آئے گی، وہ دوسرے لوگوں جیسی نہیں، وہ اس کے خونی رشتوں جیسی نہیں، وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، وہ اس پر بھروسہ کرے گی۔ سکندر، میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کرتی تھی۔ سیم نے جو کچھ بھی کہا میں اس کے کہے کسی ایک لفظ کا بھی یقین نہیں کرتی، میں صرف تمہارا یقین کرتی ہوں سکندر۔ اسے شدت سے انتظار تھا لزا کے لبوں سے ان جملوں کو سننے کا۔ وہ اسے فون کرے، وہ یہ بات کہے، مگر اس کا دماغ اسے بتا رہا تھا لزا آزمائش کی اس گھڑی میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ جس پل اسے اس کی محبت کا یقین شدت سے چاہیے، اس پل وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے مخالف کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وہ جو اس پر سنگ باری کر رہے ہیں، جنہوں نے اسے زندہ درگور کیا ہے، لزا انہی کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کے ساتھ نہیں۔ پر لزا تو ایسی نہیں ہے، وہ اسے جانتی ہے، وہ اسے سمجھتی ہے۔ وہ تو زندگی ہے نا سکندر شہریار کی، اور زندگی یوں تو ساتھ نہیں چھوڑ دیا کرتی۔ گھڑی میں گزرتا ہر اگلا لمحہ اسے یقین دلا رہا تھا لزا اس کے ساتھ نہیں، وہ اس کے مخالف کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ لزا کے ہاتھوں میں بھی ان تمام لوگوں کی طرح سنگ ہیں۔ اسے آنا ہوتا تو وہ کب کی آ چکی ہوتی، اسے فون کرنا ہوتا تو وہ کب کا فون کر چکی ہوتی۔ کئی گھنٹے سمندر پر گزار کر وہ وہاں سے پلٹا تھا، بہت مایوس اور ناکام۔ درد سے بھری ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ تم بھی دنیا کے باقی تمام لوگوں جیسی ہی ثابت ہوئیں۔ تمہاری محبت کی کمزوری پر روں یا اپنی حماقتوں پر روں؟ ناقابل شکست اعتبار اور کبھی نہ ختم ہونے والی محبت، سمجھ بیٹھا تھا میں تم کو۔ وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر درد اور غم پھیلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں تلخی ہی تلخی بھری تھی۔ بار بار ٹھوکر کھاتا ہوں، پھر بھی نہیں سمجھتا کہ محبت میرے لیے نہیں، خوشی میرے لیے نہیں، ہنسی میرے لیے نہیں، زندگی میرے لیے نہیں، لزا میرے لیے نہیں۔ اس کے اندر پھیلتی مایوسیاں غصے اور تلخی میں بدل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لزا کے سامنے جائے اور اس سے لڑے۔ نبھا نہیں سکتی تو محبت کیوں کی تھی تم نے مجھ سے؟ اچھا بھلا زندگی کو گھسیٹ رہا تھا نا، مگر اب کیسے زندہ رہوں گا بتاؤ مجھے؟ اب تمہارے بغیر میں کس طرح زندہ رہوں گا؟ وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ عمر بھر کی سنگ باری کے بعد کیا اب بھی ریزہ ریزہ ہو کر نہ بکھرتا؟ اس کی زندگی کی آخری امید اور آخری خواب بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ دوسروں کے دیے زخموں کے باوجود میں زندہ رہا تھا، مگر تمہارے دیے بے اعتباری کے زخم کے بعد اب میں زندہ کس طرح رہوں گا؟ ایک پل اس کا دل چاہا وہ ننھے بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روئے، چلا چلا کر اسے بیلا کہہ کر پکارے۔ وہ بہت خوش ہوتی تھی نا جب وہ اسے بیلا کہتا ہے، اسے اس کا یہ کہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس لفظ کی کشش سے بندھی اس کے پاس چلی آئے گی۔ اگلے پل وہ تلخی سے خود پر ہنس رہا تھا، خود اپنا مذاق اڑا رہا تھا، جیسے اب کبھی نہیں آنا۔ وہ اس کا لاحاصل انتظار کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کرے۔ کل خونی رشتوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا تھا، آج زندگی نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، اسے کہاں جانا ہے اس نے جگہ بتا دی تھی۔ ڈرائیور سے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا تھا۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس نے ڈرائیور سے اپنے ہوٹل چلنے کے لیے کہا۔ آج کی باقی بچی شام اور تمام رات اسے اسی شہر میں گزارنی تھی کہ اسے دوحہ کے لیے کل صبح کی فلائٹ میں سیٹ مل سکی تھی۔ اسے آج کی سیٹ مل جاتی تو وہ آج اور ابھی اس شہر سے نکل جاتا، اپنے ہوٹل کی طرف جاتا۔ وہ شہر کی رونقوں کو تلخی سے دیکھ رہا تھا۔
نکال لے گا وہ خود کو زندگی کی تمام رونقوں سے باہر۔ کل تو وہ دوحہ جا رہا ہے، مگر اب وہاں بھی نہیں ٹھہرے گا۔ وہ کہیں اور چلا جائے گا، کسی انجان جگہ پر جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو۔ ملٹی نیشنل کمپنی اور لیگل ایڈوائزر کی جاب اسے نہیں چاہیے۔ جب یہ تعلیم، یہ موجودہ اسٹیٹس اس کے ماضی سے اس کا پیچھا نہیں چھڑا سکتا تو اس تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پھر سے بنجارا بن جائے گا، وہ پھر سے اسمارٹ اسٹریٹ ہپی بن جائے گا۔ تلخی اور نفرت سے اپنے مستقبل کے لیے سب سوچ لینے کے باوجود اس کے اندر محبت شدت سے رو رہی تھی، دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ لیگل ایڈوائزر سے واپس بنجارا بن جائے، ہپی بن جائے یا جو کچھ بھی، مگر وہ اس کی محبت اپنے دل سے مرتے دم تک نہیں نکال سکتا۔ کیسی بات تھی! محبت کے بڑے بڑے دعوے لزا نے کیے تھے، اس نے نہیں۔ اس نے تو اس کی محبت قبول ہی بڑی مشکلوں سے کی تھی، مگر آج وہ محبت اس کے وجود سے لپٹی تھی۔ جس روز سانس رکنی تھی، اس روز ہی یہ محبت اس کا وجود کا ساتھ چھوڑ سکتی تھی، اس سے پہلے تو ہرگز نہیں۔ گاڑی اس کے ہوٹل کے سامنے آ کر رک چکی تھی۔ وہ دکھ اور کرب سے ہوٹل کی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ 3 روز پہلے وہ اس ہوٹل میں کتنی خوشیوں اور امنگوں کے ساتھ آ کر ٹھہرا تھا۔ آج وہ مایوس اور شکستہ واپس قدم رکھ رہا تھا۔ سکندر شہریار کا وجود اسے ٹھیک بتا رہا تھا، اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی کی نحوست نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ساری دنیا کی عورتوں میں لزا محمود کی بہن نکلی تو کون نکلی؟ وہ بدکردار لڑکی، یہ اس کی زندگی کی نحوست ہی تو تھی۔ وہ انہونی ہو گئی تھی جس کا خوف اسے لزا کی محبت قبول کرنے سے پہلے ڈراتا تھا۔ لزا محمود اسے واقعی کبھی بھی نہیں ملنے والی تھی۔ اس کی بیلا اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ روئے۔ محبت کیا ایسی بے بس کر دینے والی چیز ہے کہ وہ 32 سال کا مضبوط اور توانا مرد بلک بلک کر رونا چاہتا تھا۔ کیوں اعتبار نہیں کیا تم نے میرا؟ کیوں بیلا؟ وہ کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ جب سے وہ زندگی میں آئی تھی، اس کے خوفناک خوابوں اور سروائیکل پین نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر آج خوابوں سے بھی بدترین سچائی جاننے کے بعد اسے پھر سے سروائیکل پین ہونے لگا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے سے درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی اور اس کے بازوؤں تک پھیل رہی تھی۔ 12 سال پہلے زندگی ختم نہیں کی تھی، اسے گھسیٹتا رہا تھا، پر آج واقعی مر جانے کو دل کر رہا تھا۔ وہ محبتوں کے دعوے کرتی اور وہ اس سے سچی محبت کر بیٹھا، اسے اپنی زندگی مان بیٹھا۔ وہ اس کے لیے سمورائی کی طرح بہادر تھا، وہ اسے پانی کی طرح طاقتور اور گہرا لگتا تھا، وہ اسے اپولو سے زیادہ حسین لگتا تھا۔ اپنے دل کے بند دروازے کی چابی اس نے صرف سکندر شہریار کو دی تھی۔ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی سوائے اعتبار کے۔ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی، باقی سب کچھ کرتی تھی۔ انہوں نے گھر واپس آ کر آمنہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی کہا تھا کہ سکندر اپنے ہوٹل میں ہے مگر کسی سے بھی فی الحال ملنا نہیں چاہ رہا۔ مگر وہ ماں تھیں، ان کے دل کو خبر نہیں ہوتی تو کس کو ہوتی؟ میری سکندر سے بات کروا دیں شہریار، میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کس حال میں ہے میرا بچہ۔ میں اسے فون کروں گی، وہ میرا فون ضرور اٹھائے گا، بہت پیار کرتا ہے وہ مجھ سے۔ وہ روتے ہوئے شہریار خان کی منت کر رہی تھیں۔ آمنہ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں تمہاری اس سے بات کروا دوں گا۔ وہ باپ کی بے بسی دیکھ رہا تھا، زار و قطار روتی آمنہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ وہ مسلسل سکندر کا موبائل نمبر ملا رہا تھا، کبھی اپنے فون سے، کبھی ماں کے فون سے، کبھی باپ کے فون سے، کبھی گھر کے لینڈ لائن نمبر سے۔ نویرہ بھی وہاں آ گئی تھی، وہ بھی آمنہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ہوا کیا تھا یہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا۔ اسے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ آج آمنہ لزا کے گھر اس کا رشتہ مانگنے گئی تھیں، وہاں کیا ہوا یہ نویرہ کو نہیں پتا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ نہ وہ اس سے کچھ پوچھ پا رہی تھی، نہ شہریار سے۔ جب نویرہ سے سامنا ہوگا، اسے سچائی پتہ چلے گی، وہ اس سے کیا کہے گا؟ یہ کہ 12 سال قبل اس نے ایک بدکردار لڑکی سے محبت کی تھی اور کل شام سے پہلے تک اس کی محبت کو اپنے دل سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ کس کس کو جواب دے تھا؟ کس کس کو؟ پاپا، امو جان کو بخار ہو رہا ہے۔ نویرہ جو آمنہ کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، چائے پلانے کے لیے ان کے پاس بیٹھی تو ان کی پیشانی چھوتے ہوئے فوراً بولی۔ فون ملاتا زین گھبرا کر ماں کی طرف دیکھنے لگا، وہ ابھی بھی زار و قطار رو رہی تھیں۔ انہوں نے چائے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ امو جان چائے پی کر دوا لے لیں، آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ وہ بے اختیار ماں کے پاس آیا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ ماں کے پیروں پر تھے۔ جب تک میں سکندر سے مل نہیں لیتی کچھ نہیں کھاؤں گی۔
مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیں۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ ماں کا دل غلط نہیں کہتا، ماں کا دل کبھی غلط نہیں کہتا۔ وہ کھو جائے گا مجھ سے، وہ ایک بار پھر کھو جائے گا مجھ سے۔ انہوں نے غصے سے چلاتے ہوئے بات شروع کی تھی، مگر جملے کے آخر میں آ کر ان کی آواز آنسوؤں اور آہوں میں بدل گئی۔ سکندر فون اٹھاؤ، امو جان کے خاطر فون اٹھاؤ۔ اس کے دل نے بڑی شدتوں سے بھائی کو پکارا تھا۔ سکندر کو کال ملانے کے ساتھ ساتھ وہ آج رات میں اور کل دن بھر میں دوحہ اور امریکہ جانے والی فلائٹس کا بھی پتہ کر رہا تھا، فون بھی کر رہا تھا اور لیپ ٹاپ پر انٹرنیٹ کے ذریعے بھی معلومات لے رہا تھا فلائٹس کے متعلق۔ لیپ ٹاپ پر وہ کل صبح دوحہ جانے والی ایک فلائٹ کے بارے میں معلومات لے رہا تھا اور ساتھ ہی آمنہ کے موبائل سے ایک مرتبہ پھر سکندر کو کال ملا رہا تھا۔ ہیلو، اس نے دوسری جانب سکندر کی آواز سنی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولنے چاہے مگر اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ وہ اس سے کیا کہے اور کیسے؟ وہ فون ہاتھ میں لے کر دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا۔ اس نے فون انہیں تھمایا۔ سکندر، اس نے دبی آواز میں کہا۔ آمنہ نے بھی اس کی بات سن لی تھی۔ آمنہ نے شہریار خان کے ہاتھوں سے لپک کر فون لینا چاہا مگر وہ چاہتا تھا اس کے پاپا بات کریں۔ امو جان روتی رہیں گی فون پر، شہریار خان فوراً بات کر کے یہ پتہ کر لیں گے کہ وہ ہے کہاں۔ شہریار خان بھی شاید یہی چاہتے تھے، اس لیے بجائے آمنہ کو فون دینے کے وہ بیڈ پر سے اٹھ گئے۔ آمنہ فوراً اٹھنا چاہ رہی تھی۔ اس نے ماں کے پاس بیٹھ کر ان کے شانے کے گرد ہاتھ رکھا۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ امو جان، میں سکندر کو آپ کے پاس واپس لے آؤں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ آپ اس وقت پاپا کو اس سے بات کرنے دیں۔ اس نے اپنی روتی ہوئی بیمار ماں کو گلے سے لگا لیا۔ چند گھنٹوں میں وہ شدید بیمار نظر آنے لگی تھی۔ وہ بخار میں پھک رہی تھی۔ سکندر بیٹا، تم کہاں پر ہو؟ شہریار خان گھبرائے ہوئے سے انداز میں فوراً بولے تھے جیسے انہیں خوف تھا کہ وہ کہیں فون بند نہ کر دے۔ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں بیٹا، میرا انتظار کرنا، پلیز میرا انتظار کرنا۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے پر سکندر کے پھر کھو جانے کا خوف اور پریشانی دیکھی۔ انہوں نے مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ زین آؤ میرے ساتھ، سکندر اپنے ہوٹل میں ہے۔ وہ بولتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکلے۔ وہ نویرہ کو یہ اشارہ کرتے ہوئے گئے کہ امو جان کا خیال رکھنا۔ باپ کے پیچھے زین تیزی سے بھاگا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ہوٹل جا رہے تھے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، شہریار خان اس کے برابر میں بیٹھے تھے، بہت پریشان، بہت فکر مند۔ گاڑی چلاتا وہ گاہے گاہے باپ کی سمت دیکھ رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ بہت بوڑھے اور کمزور نظر آنے لگے تھے۔ وہ باپ کی آنکھوں میں چھلکتا درد اور خوف پوری شدتوں سے محسوس کر رہا تھا۔ رات کے 8 بجنے والے تھے جب وہ ہوٹل پہنچے۔ اس کے قدم سکندر کے کمرے کی جانب اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس کے کانوں میں خود اپنی آوازیں گونج رہی تھی۔ پاپا، میں یا آج اس کی جان لے لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ میں اس ذلیل بے غیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چلتے چلتے وہ رک گیا تھا۔ اس کی نظریں اپنے دونوں ہاتھوں پر تھیں۔ ان ہاتھوں سے اس نے اپنے بڑے بھائی کو مارا تھا اور وہ جواب میں خاموش صرف خود کو بچاتا رہا تھا۔ اس نے بدلے میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تمہارا انتخاب درست نہیں ہے زین۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ مریم کسی بھی طرح تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بھائی کی محبت بھری صدائیں تھیں اور جواب میں اس کی نفرت سے پھنکارتی آوازیں۔ شہریار خان لفٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے مڑ کر اسے تعجب سے دیکھا۔ کیا ہوا زین؟ جلدی آؤ۔ باپ کے پکارنے پر وہ چونکا۔ وہ فوراً تیزی سے چلتا ان کے پیچھے لفٹ میں گھسا تھا۔ لفٹ سے نکل کر وہ دونوں سکندر کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ سکندر سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر کیسے مانگ پائے گا؟ کسی کی پوری زندگی تباہ کر دو اور پھر معافی مانگ لو؟ کیا آج اس کی معافی سکندر کو اس کی زندگی کے گزرے قیمتی ترین 12 سال لوٹا سکتی ہے؟ اس کے خواب لوٹا سکتی ہے؟ کیا اس کی معافی کھوکھلے لفظوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگی؟ سکندر نے دستک پر دروازہ کھولا۔ وہ اسے شہریار خان کے ساتھ وہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کا چہرہ ایسا بے تاثر اور سرد تھا جیسے وہ خوش ہونے، دکھی ہونے، حیران ہونے یا کسی بھی طرح کے جذبات کو محسوس کرنا ہی بھول چکا تھا۔ زین شہریار اس کے پاس آیا تھا اور وہ حیران نہیں تھا۔ زین شہریار ساری زندگی اس کے پاس نہ آتا، اسے غم نہیں ہوتا۔ اندر داخل ہوتے ہی زین کا دل دھک سے رہ گیا۔ بیڈ پر سکندر کا سوٹ کیس رکھا تھا۔ ارد گرد اس کے کپڑے اور دیگر سامان یوں بکھرا ہوا تھا گویا وہ ان لوگوں کے آنے سے قبل اپنی پیکنگ کا کام کر رہا تھا۔ اس نے شہریار خان کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اندر آتے ہی سوٹ کیس دیکھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر بے تحاشا خوف آ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو سکندر؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ دوحہ۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے دوحہ واپس جا رہا ہوں۔ آفس میں تھوڑا ارجنٹ کام آ گیا ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے انتہائی غیر جذباتی انداز میں بولا۔
جیسے آج جو کچھ بھی ہوا اس سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، جیسے برسوں سے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تم واپس جا رہے ہو؟ شہریار خان کا لہجہ ان کی پریشانی، خوف اور دکھ کو ظاہر کر رہا تھا۔ اب کی بار یہ بیٹا دور ہو گیا تو پھر کبھی نہیں ملے گا۔ ان کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ تینوں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا، سکندر اسے بالکل بھی نہیں دیکھ رہا۔ بے تاثر اور غیر جذباتی سے انداز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ صرف باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف انہی سے مخاطب تھا۔ اتنی جلدی مت جاؤ سکندر، میں سب ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایک دن تو اور رک جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ شہریار خان بہت آہستہ آواز میں شکستہ لہجے میں بولے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے تمام تر توانائیاں سلب ہو گئی تھیں۔ وہ گھر پر جس مضبوطی سے بول رہے تھے، جس مضبوطی سے انہوں نے محمود خالد سے فون پر بات کی تھی، اور پھر جس امید کے ساتھ یہاں آئے تھے، وہ سب ایک دم ہی ناامیدی اور مایوسی میں ڈھل گیا تھا۔ سکندر کو جانے کی تیاری کرتا دیکھ کر جیسے ان کے اندر ساری امیدیں دم توڑنے لگی تھیں۔ آفس میں ضروری کام نہ ہوتا تو رک جاتا۔ سکندر اسی غیر جذباتی انداز میں بولا تھا جیسے شہریار خان کے جملے کا مفہوم اسے سمجھ ہی نہ آیا ہو۔ اسے جیسے اب کسی بھی چیز کے ٹھیک ہو جانے یا مکمل طور پر بگڑ جانے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اس سب سے اتنا دور جا چکا تھا کہ اب اپنی تکلیف اور دکھ کا ان کے سامنے اظہار تک نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ آج جو کچھ لیزا کے گھر میں ہوا اس نے اسے توڑ پھوڑ کر نہیں رکھ دیا ہوگا۔ اپنے اندر کی شکست وہ ان دونوں سے چھپا رہا تھا، اور وہ ٹھیک ہی تو کر رہا تھا۔ جن کی وجہ سے اس نے سب کچھ کھویا تھا، کیا انہی کے گلے لگ کر اس سب کچھ کو کھو جانے کا ماتم کرتا، آنسو بہاتا؟ وہ سکندر کے سرد اور سپاٹ چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کے سبب سکندر اسے دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کا یہ بھائی ایسا تو نہ تھا۔ کبھی یہ بہت محبت کرنے والا، محبتوں کا مان رکھنے والا، جن سے محبت کرتا تھا، ان کی بہت پرواہ کرنے والا تھا۔ اس کی نفرتوں کو سہنے کے باوجود بھی وہ آخری وقت تک اسے مریم کی مکاریوں سے بچانے کی کوششیں کرتا رہا تھا، محض اس کی محبت میں۔ آج سکندر کو خود سے صدیوں کے فاصلوں پر کھڑا دیکھ کر اسے اپنا وہ محبتوں سے سرشار پیارا بھائی بہت یاد آ رہا تھا۔ شکر تم نے قسم تو توڑی، میرے پاس آئے تو صحیح۔ مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے تم نے زین؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ امو جان سے کہیے گا پریشان نہ ہوں، میں جانے سے پہلے ان سے فون پر بات کر کے جاؤں گا۔ صبح 8 بجے ہے میری فلائٹ۔ وہ اسی غیر جذباتی اور فاصلہ لی انداز میں شہریار خان سے مزید بولا تھا۔ وہ موجودہ طوفان جس میں اس کی زندگی گھری تھی، اس پر وہ ان دونوں سے ایک لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شہریار خان نے سکندر کو دکھ سے دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ میری ہمدردی کی آڑ میں آئندہ اگر تم نے پاپا، امو جان سے مریم اور میرے رشتے کے خلاف کچھ کہا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ کوئی اپنے خون سے ایسی نفرت بھی کر سکتا ہے؟ زین، میں نے تم سے کہا تھا نا، یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں، یہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اس کا بھائی شرم اور غیرت کے سبب پوری بات واضح لفظوں میں سے بتا نہیں پا رہا تھا، مگر وہ اسے اس بد کردار لڑکی سے بچا لینا چاہتا تھا، اور وہ بجائے رک کر بھائی کی بات سننے کے، اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے اسے مارنے لگا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اسے بری طرح مار رہا تھا، اور وہ صرف خود کو بچا رہا تھا، جواب میں اسے مار نہیں رہا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی سے پٹ رہا تھا، پر جواب میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ یکدم ہی رو پڑا۔ وہ آگے بڑھا اور سکندر کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ شہریار خان اور سکندر دونوں اس کی اس حرکت پر حیرت سے ساکت رہ گئے۔ سکندر، مجھے مارو، پلیز مجھے مارو، جیسے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، آج تم بھی مجھے اسی طرح مارو، مجھے مارو سکندر، میں بھائی کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہیں مجھ جیسا حاسد اور کم ظرف بھائی ملا۔ وہ سکندر کے پاؤں پکڑ کر زار و قطار رو رہا تھا۔ ایک پل کی حیرانی کے بعد سکندر نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے پاؤں چھڑوانا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ زین، اٹھو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سکندر اس کی طرف جھکا۔ اس نے پوری قوت استعمال کر کے اس کے ہاتھ اپنے پیروں پر سے ہٹائے اور اسے بازوؤں سے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ سکندر کے سامنے کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ شہریار خان ان دونوں کے نزدیک کھڑے تھے، مگر یوں جیسے ان میں کچھ بھی بولنے کی سکت نہ ہو۔ یہ کیا بچپنا ہے زین؟ اس نے روتے ہوئے سکندر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ ناراضگی تھی، نہ غصہ اور نہ ہی نفرت۔ اس کی آنکھیں فقط بے تاثر تھیں۔ مجھ حاسد اور کم ظرف کو معاف کر دو سکندر، ساری زندگی تم سے مقابلہ کرنے کے سوا میں نے کچھ نہیں کیا۔
میرے حسد نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا، تمہارے خواب، تمہاری خوشیاں، تمہارا کریئر، تمہارا گھر۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے زین، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں، جو کچھ ہوا وہ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس سب سے اتنے فاصلے پر جا چکا تھا کہ وہ اس معافی کو بھی سننے کو آمادہ نہیں تھا۔ وہ نہ جذباتی ہوا تھا، نہ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، نہ آواز بھرائی تھی، نہ لہجہ تلخ، نہ شیریں ہوا تھا۔ وہ اسی بہت فاصلہ لیے ہوئے سپاٹ سے انداز میں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کا بھائی نہیں، ایک انجان شخص تھا جس کے ساتھ ناراضگی ظاہر کرنا، غصہ کرنا یا جذباتی ہونا سکندر شہریار پسند نہیں کر رہا تھا۔ شہریار خان کی آنکھوں میں بے بسی اور اشک تھے۔ وہ بھی اسی کی طرح بے بس اور دکھ سے سکندر کو خود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا دیکھ رہے تھے۔ اس نے آستین سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، لہجے کو ہموار کیا اور سنجیدگی سے بولا، تمہاری زندگی میں سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے سکندر، مگر اب کی بار کچھ برا نہیں ہونے دوں گا، میں لیزا کو واپس لاؤں گا سکندر۔ سکندر کے غیر جذباتی انداز نے اس کے آنسوؤں کو روک دیا تھا۔ سکندر کے بے تاثر چہرے پر یکدم ہی سختی اور کھردرا پن آ گیا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زین، تمہیں کسی کو بھی واپس لانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صفائیاں دے کر، وضاحتیں پیش کر کر محبت مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ ایسی سختی، ایسا فیصلہ کن انداز، ایسا اٹل لہجہ تھا سکندر کا کہ وہ تو شہریار خان بھی اسے سمجھانے یا قائل کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہاں مزید رکنا اور کچھ بھی کہنا سننا بے سود تھا۔ سکندر ان سب سے اتنی دوری پر جا چکا تھا کہ اس کی آوازیں ان کے کانوں تک تو ضرور پہنچ رہی تھیں، مگر دل پر دستک نہیں دے سکتی تھیں۔ وہ سکندر سے بات کر سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ وہ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس نہ تھا۔ وہ معافیوں، شرمندگیوں اور ندامتوں کے اظہار سے بہت پرے جا چکا تھا۔ اس نے دور جانے میں جلدی نہ کی تھی، انہوں نے اس تک آنے میں بہت دیر کر دی تھی، اتنی دیر کہ اب وہ اپنے دل کے دروازے کسی کے لیے بھی کھولنے پر آمادہ نہیں تھا۔ بہت مایوس، بہت ناکام، بہت دل شکستہ وہ باپ بیٹا گھر لوٹ آئے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔